ایک 18 مہینے کی بچی اور ایک 17 سال کا سسپیکٹ، اور ایک سوال جو ہم سب پوچھ رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کہنا چاہتی ہوں۔ سیکشول افینڈنگ کو سمجھنا اس کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہوتا، اور ہمیں اس بات کا بھی احتیاط کرنا ہوگا کہ جس شخص کی ہم نے اسیسمنٹ نہ کی ہو اس کو کوئی ڈائگنوسس نہ دینا۔ ایڈولیسنٹ سیکشول افینڈنگ کی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک ینگ پرسن کا سیکشول افینس کرنا کوئی ایک سنگل پروفائل سے ایکسپلین نہیں ہو سکتا۔ اسٹڈیز نے کچھ چیزوں کے ساتھ ایسوسیشنز ڈھونڈی ہیں، جیسے کہ چائلڈہڈ سیکشول ابیوز، ریلیشن شپس میں ڈیفیکلٹی، سوشل آئسولیشن، انزائٹی، پرابلمیٹک سیکشول ڈیولپمنٹ، سیکشول بیہیویئر کو ریگولیٹ نہیں کر پانا، اور سیکشولیٹی اور میسکولینٹی کے بارے میں پرابلمیٹک بلیفس رکھنا۔ لیکن یہ رسک فیکٹرز ہیں، کسی انڈیویجول کے لیے ایکسپلینیشنز نہیں ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سیکشول وائلنس کو سمجھنے کے لیے کسی ایک انڈیویجول کو سمجھنا صرف ضروری نہیں ہے۔ پاکستان میں سیکس، باڈیز، کنسنٹ اور ابیوز کے بارے میں جو شیم ایسوسیٹڈ ہے وہ نیسسرلی سیکشول افینس کاز تو نہیں کرتا، لیکن یہ افیکٹ کر سکتا ہے کہ بچوں کو کتنی جلدی اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے، نہیں کتنی جلدی ابیوز آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے، اور ہم کتنی جلدی اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے پریونشن کا مطلب صرف اور صرف پنشمنٹ نہیں ہے۔ ایج اپروپریٹ باڈی سیفٹی ایجوکیشن، ہیلدی باؤنڈریز، ارلی آئیڈینٹیفیکیشن آف ہارمفل بیہیویئر، پیرنٹس اور اسکولز کے لیے لائف گارڈنگ سسٹمز، اور ایڈولیسنٹس کے لیے ٹائملی پریونشن ٹیکنیکس۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ایک 18 منتھ ایئر اولڈ اپنی سیفٹی کا خیال تو نہیں رکھ سکتی، اس کی رسپانسبلٹی پیرنٹس پہ آتی ہے۔ اس لیے شاید ہمیں صرف یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ہمارے سمپٹمز میں ایسا کیا مسنگ ہے، اور ہم اگلے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔